جزاکم اللہ و احسن الجزا. بہت اہم سوال کیا ہے آپ نے اس حوالے سے کہ ہمیں بعض دفعہ یہ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ پاکستان کے اندر اس وقت لیجسلیٹو پوزیشن کیا ہے اور ہمارے ہاں حلال کی سچویشن کیا ہے. تو اس حوالے سے میں پہلی بات تو یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ پاکستان میں انتظامی طور پہ مختلف شعبہ جات ہیں. ایک اسٹرکچر تو وہ ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹرکچر جو ہے وہ فیڈرل اسٹرکچر ہے. اور جو فیڈرل اسٹرکچر ہوتا ہے حلال کا، یعنی فیڈرل اسٹرکچر سے مطلب یہ ہے کہ جو مرکزی سطح پر آپ کا حلال اسٹرکچر، وہ دو تین ادارے اہم اس میں کردار ادا کرتے ہیں. اس کے اندر سب سے پہلا ادارہ ہے پی ایس کیو سی اے اور پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی. دوسرا ادارہ ہے پینیک، پاکستان نیشنل ایکریڈیٹیشن کونسل. تیسرا ادارہ ہے پاکستان حلال اتھارٹی. اور چوتھا ادارہ ہے پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریز ریسرچ، PSCIR. پھر اس کے بعد حلال سرٹیفیکیشن باڈیز ہیں جو کہ حکومتی ادارے نہیں ہیں، یہ پرائیویٹ ادارے ہیں. حکومتی اداروں میں ایک چوتھا سیکٹر بھی ہے، پانچواں سیکٹر، وہ ہے فوڈ اتھارٹیز، جس میں پنجاب فوڈ اتھارٹی سب سے پہلے وجود میں آئی، پھر سندھ فوڈ اتھارٹی، پھر پنجاب خیبر پختونخوا فوڈ اتھارٹی، اور اب جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس کے علاوہ بلوچستان فوڈ اتھارٹی بھی اب وجود میں آ رہی ہے. اب میں آپ کو ایک ایک کر کے اس ادارے کے بارے میں بتاتا چلتا ہوں. پہلا ادارہ ہم نے یہ کہا تھا، سب سے پہلے جس ادارے نے اس کا بیڑا اٹھایا حلال کا، وہ ادارہ تھا PSQCA. اور اس کی بھی یہ ہوئی کہ 1995 میں ایکٹ کے ذریعے یہ ادارہ وجود میں آیا تھا. اور یہ ادارہ بنیادی طور پہ کام کرتا ہے، آتھرائز باڈی ہے، اور جو معیارات کو تشکیل دیتی ہے، اسٹینڈرڈ میکنگ باڈی ہے. یعنی معیارات نظافت کے ہوں، معیارات کوالٹی اسٹینڈرڈز ہوں، کسی چیز کے بھی معیارات بنانا ان کا کام ہے. تو یہ بنیادی طور پہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک ادارہ ہے جو معیارات بناتا ہے. گزشتہ انہوں نے کوئی تقریباً 2007-2008 میں اس میں کام شروع ہوا اور انہوں نے معیارات بنانا شروع کیے. اور اسی طریقے سے OIC کی ایک باڈی ہے سمک، جو کہ اسلامی ممالک کی مشترکہ باڈی ہے اور OIC کے اندر آتی ہے، اور وہ بھی معیارات کی تشکیل دینے کا کام کرتی ہے. تو یہ ادارہ اس کا ممبر بھی ہے PSQC. پاکستان کا جو انہوں نے ابتدا میں 3 اسٹینڈرڈز بنائے، اور ان اسٹینڈرڈز میں جو انہوں نے 3 اسٹینڈرڈز بنائے تھے اس میں خاص طور پہ 3733 بڑا مشہور اسٹینڈرڈ ہے، اور وہ اسٹینڈرڈ ہے جو حلال پروڈکٹس کے بارے میں خاص طور پہ گفتگو کرتا ہے. اسی طریقے سے 3 چیزوں کو انہوں نے لیا، صانعین کے لیے اور تجار کے لیے ایک اسٹینڈرڈ بنایا پروڈکٹس کو، سرٹیفیکیشن باڈی کے لیے ایک اسٹینڈرڈ بنایا کہ سرٹیفیکیشن باڈی سرٹیفائی کیسے کرے گی، آڈٹ کیسے کرے گی، اس سرٹیفیکیشن باڈی کی تشکیل کیسے ہوگی. پھر اسی طریقے سے انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ یہ بنایا کہ پینیک، جو کہ توثیق کا ادارہ ہے، پاکستان نیشنل ایکریڈیٹیشن کونسل، جو توثیق کرتی ہے سرٹیفیکیشن باڈیز کی، تو وہ توثیق کس بنیاد پہ کرے گی اور وہ ایکریڈیٹ کس بنیاد پہ کرے گی. تو اس کا بھی ایک خاص طور پہ اسٹینڈرڈ بنا، اور یوں کام شروع ہوا. اور اسٹینڈرڈ بنانے کے لیے باقاعدہ شروع ہی سے الحمدللہ انہوں نے میجر اسٹیک ہولڈرز، جو اہم کردار اور عناصر تھے حلال کے اندر، ان کو ساتھ بٹھایا.
علماء اکرام، مفتیان اکرام، سائنٹسٹ، فوڈ ٹیکنالوجسٹ، تجار، فیڈریشن، چیمبر، اکیڈیمیا، اور اسی طریقے سے جو ادارے فوڈ کے حوالے سے حکومتی ادارے ہیں، ان کو سب کو ملا کے بٹھایا اور پھر اسٹینڈرڈز کو تشکیل دینا شروع کیا۔ اب تقریباً کوئی 16 سے 17 اسٹینڈرڈز بن چکے ہیں، اور پھر معیارات جب بنتے ہیں تو ان کا ریویو بھی ہوتا رہتا ہے، 3 سال بعد اس کا ریویو بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ 3733 ہے، تو اب اس کے 4 حصے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کا ایک اسٹینڈرڈ کا حصہ جو ہے وہ اصطلاحات کے بارے میں ہے، پھر مینجمنٹ اسٹینڈرڈ ہے، پھر ذبیحہ کے حوالے سے ہے، پھر مرغیوں کے ذبیحہ کے الگ ہے، اور اس کی کچھ خصوصیات بھی ہیں۔ ایک خصوصیت، 2 خصوصیتیں میں آپ کو 2-3 بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ پاکستان حلال اسٹینڈرڈ جو ہے وہ صرف اور صرف حلال مینول سلاٹرنگ کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ پاکستان حلال اسٹینڈرڈ اسٹننگ کو الاؤ نہیں کرتا، نو میٹر کسی بھی اسٹینڈرڈ پہ ہو رہی ہے، وہ اسٹننگ کو فارورڈ کرتا ہے، الاؤ نہیں کرتا۔ پاکستان حلال اسٹینڈرڈ کسی بھی نان مسلم کو اونلی مسلم کین سلاٹر۔ تو اسی طریقے سے پاکستان حلال اسٹینڈرڈز جو ہے وہ انسیکٹس کے بارے میں اینی کائنڈ آف انسیکٹس ان فوڈ آئٹمس وہ اس کو الاؤ نہیں کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس میں جمہور کے قول پر انہوں نے اس پہ دیا ہوا ہے۔ تو چاہے اس میں وہ E120 آ جائے، جو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، کوچنل کے بارے میں آئے، چاہے کوئی اور انسیکٹ، اس کا جو داخلی استعمال ہے فوڈ آئٹمس کے اندر اس کو الاؤ نہیں کر رہا ہوتا ہے اسٹینڈرڈ۔ تو بہرحال پھر اس کے علاوہ اسٹینڈرڈز، کئی سارے اسٹینڈرڈز بنے ہیں۔ فیڈ کا اسٹینڈرڈ بنا، کاسمیٹکس کا اسٹینڈرڈ بنا، فارما کا اسٹینڈرڈ بنا۔ تو معیارات جو ہیں وہ الحمدللہ تشکیل پا رہے ہیں، اور اس پہ گفتگو مستقل چل رہی ہے۔ آج کل بھی ایک اسٹینڈرڈ زیر بحث ہے جو حلال مینجمنٹ اسٹینڈرڈ ہے، جو خاص طور پہ شریعہ کمپلائنس مینجمنٹ اسٹینڈرڈ ہے، جو اس کو دیکھتا ہے کہ آپ نے اپنے تمام باقی چیزوں کو کس طریقے سے حلال کے زمرے میں لے کے آ سکتے ہیں، تمام کاروبار کو۔ تو خیر یہ ایک ادارہ، لیکن یہ معیار بناتا ہے، قانون نہیں بناتا۔ قانون بنانے کے لیے تو آپ کو اس معیار کو مقننہ سے پاس ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وہ مقننہ جو ہے ہماری وہ نیشنل اسمبلی ہے، اس سے پاس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ www.darsequran.com